السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ الحمدللہ ابھی ہم جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ چیئرمین صاحب جناب ارشد مختار محمدی حفظہ اللہ موجود ہیں۔ الحمدللہ 2 روزہ علمی سیمینار بعنوان مصارف زکوٰۃ یہاں منعقد ہوئی تھی، جس میں الحمدللہ یہاں کے علماء کرام نے، دکاترہ علماء کرام نے، پی ایچ ڈی اسکالرس نے الحمدللہ بہت ہی بیش قیمتی اپنے مقالات ہمارے سامنے پیش کیے، اور پھر جو سامعین کی جانب سے، ناظرین کی جانب سے جو سوالات تھے الحمدللہ ان کے بھی تشفی بخش جوابات الحمدللہ دیے گئے۔ آئیے ہم اس 2 روزہ جو علمی سیمینار منعقد ہوئی ہے اس کا مقصد کیا تھا وہ ہم جو ہے شیخ محترم سے معلوم کریں۔ شیخ محترم اہلا وسہلا و مرحبا۔ جو 2 روزہ علمی سیمینار الحمدللہ جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں میں منعقد ہوئی ہے اس کا اہم مقصد کیا تھا؟ سیمینار کے عنوان ہی سے یہ واضح ہے، مصارف زکوٰۃ۔ جی، چونکہ زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن ہے اور زکوٰۃ کا جو مقصد ہے وہ اسلامی معاشرے میں اور خاص طور پر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے مسلم معاشرے میں دیکھا جائے تو نظر نہیں آتا ہے۔ جی، تو جب اس کے اسباب کو تلاشنے کی ہم نے کوشش کی تاکہ ان حقائق کی طرف پہنچے کہ اسلام نے زکوٰۃ کا جو منظم نظام دیا ہے، جس کی وجہ سے اسلامی معیشت کو تقویت ملتی ہے اور مسلمانوں کی غربت کا علاج ہوتا ہے، اس نظام پر عمل کرنے کے باوجود بھی نتیجہ کیوں نہیں برآمد ہو رہا ہے؟ جی، تو اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ 2 روزہ اس سیمینار میں مصارف زکوٰۃ جو قرآن مجید میں 8 مصارف موجود ہیں اس پر سیر حاصل بحث ہوئی، اور بہت ہی واضح طور پر بتایا گیا کہ زکوٰۃ کا اصل مقصد جو فقراء و مساکین ہیں، زکوٰۃ ان کے مد میں نہ جا کر کہیں اور جا رہی ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ جی، تو یہی اصل مقصد تھا، یہی ہمارا پیغام تھا جو ہم نے اس سیمینار کے ذریعے عوام الناس تک پہنچایا ہے۔ جی، بارک اللہ فیکم۔ شیخ محترم، جو 2 روزہ علمی سیمینار منعقد ہوئی ہے اس کے اہم نتائج، فوائد کے طور پر ہم عوام الناس کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کچھ اہم نتائج اس کے بیان فرمائیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے، میں ایک بنیادی بات بتا دوں کہ شریعت کا ایک اصول ہے کہ حکم اللہ کا اور طریقہ رسول اللہ کا۔ اگر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے تو اور اس کے مصارف بتائے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اسے کیسے ادا کیا جائے، اور خود اس سلسلے میں قرآن مجید کی وضاحت موجود ہے۔ تو اسی سمت ہم نے کوشش کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگر لوگوں نے اس کی اہمیت کو سمجھا، اور جیسا کہ آج کے آخری جلسے میں ہم نے خاص طور پر لوگوں سے کہا کہ اس پیغام کو لے کے جائیں اور اس کا آغاز کریں، اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ بڑا کام شروع کرنے کے بجائے چھوٹے سے ابتدا کی جائے، اور اسی لیے ہم نے یہ تجویز پیش کی کہ بیت المال قائم کرنے کے بجائے گھروں سے اس کی شروعات، خاندان سے اس کی شروعات کی جائے۔ یہ خاندان اپنے اندر ایک بیت المال بنائے، اور خاندان کی جو زکوٰۃ نکل رہی ہو وہ سب سے پہلے خاندان کے غریبوں اور محتاجوں پر خرچ ہو، کہ اس میں دوہرا اجر ہے، ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا، دوسرے قرابت داری اور صلہ رحمی کا۔ تو یہ اگر شروع ہوتا ہے، ایک خاندان، ایک گاؤں میں، ایک چھوٹے سے گاؤں میں 4 خاندان، 8 خاندان آباد ہیں، اور اس پر انہوں نے عمل کر لیا تو اس گاؤں سے غربت کا معاملہ ختم ہو گیا۔ تو اس طریقے سے چراغ روشن ہوتے جائیں گے، اور پھر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جلیل القدر صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں جو کچھ کر دکھایا تھا، اس کا انشاءاللہ عملی نمونہ یہاں ہندوستان میں بھی نظر آئے گا انشاءاللہ۔ جی، شیخ محترم، خاندان سے مراد ایک معنوں میں ایک ہی فیملی مراد لیں گے ہم، یا پورا کنبہ قبیلہ؟ نہیں، دیکھیں، یہ تو انفرادی طور پر
اشخاص کے اوپر منحصر ہے. اگر وہ ایک جیسے میں اپنی بات کروں کہ ہمارا خاندان، ہم اپنے دادا سے شروع کریں. جی. ہم اپنے دادا کو اساس بنا لیں، ان کے نام پر ایک فنڈ قائم کریں، اور ہمارے چچا ہیں، تایا ہیں، پھوپھی ہیں، یہ لوگ جو ہیں، ان میں سے جو صاحب زکوٰۃ ہیں وہ زکوٰۃ نکالیں، اور خدا نخواستہ ان میں کوئی اگر مجبور ہے تو اس کو ادا کریں. سب سے آسان طریقہ. یقیناً. آخر اتنے اہم مسئلہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ بہت اہم مسئلہ ہے یہ، لیکن اس کے باوجود اس سلسلے میں کوتاہی ہم نے دیکھی ہے. تو اس سلسلے میں اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ آخر اتنے اہم عنوان پر امت کی نظر کیوں نہیں جا رہی تھی، یا ہم اتنا جو خسارہ اٹھا رہے تھے، آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، ایسا ہوتا ہے کہ جن کو بولنا چاہیے تھا، جن کی ذمہ داری تھی، میں بہت کھل کر کہوں گا، کیونکہ مسئلہ دین کا ہے، اور دین میں نہ شرمانا چاہیے نہ ڈرنا چاہیے. جی. تو بہت کھل کر کہوں کہ جن کی ذمہ داری تھی، انہوں نے اپنی ذمہ داری اپنی مصلحتوں کی وجہ سے ادا نہیں کر سکے. مصلحتیں دین پر مقدم آ گئی. ذاتی مصلحتیں. اب اس کو شخصی مصلحت کہیں یا ان کے اپنے جو بھی کچھ کام ہیں. زکوٰۃ بنیادی طور پر دیکھیے، اللہ رب العزت نے فقراء اور مساکین سے شروع کیا ہے. یقیناً. کہ کیسے ممکن ہے کہ پڑوس کا ایک فقیر بیچارہ اپنی غربت کی وجہ سے طرح طرح کی مصیبتوں کا شکار ہو، اور یہ زکوٰۃ آپ کی اس جگہ پہ استعمال ہو رہی ہو جس کے لیے بہت سارے ہاتھ پیر مارنے پڑ رہے ہیں کہ اس کو اس مد کے اندر شامل کر لیا جائے، اس کا یہ مفہوم نکال لیا جائے، اس کو ایسا کر لیا جائے تو جواز کی ارے کلیئر کٹ فقراء آپ کے بازو میں فقیر موجود ہے، آپ کے بازو میں مسکین موجود ہے، اور آپ کا رشتہ دار ہو سکتا ہے، وہ آپ کا پڑوسی ہو سکتا ہے. بالکل. پہلے اس پہ توجہ کیجیے نا، اس پہ توجہ نہیں کی گئی. ایک دوسرا نقصان یہ ہوا کہ چونکہ وہ جو جن مصلحتوں میں استعمال ہو رہی ہے زکوٰۃ، وہ وہاں استعمال کر لی گئی، اپنا کام پورا ہو گیا. اس لیے انفاق فی سبیل اللہ کی جو فضیلت آئی ہے، اس پر بہت کم بحث کی گئی ہے. ہمارے ہندوستان میں زکوٰۃ کے بعد تطوعی اور نفلی صدقات جو ہیں یہ بہت کم ہیں. ایک معنوں میں جہاں تک میری معلومات ہے تو انفاق فی سبیل اللہ سے مراد زکوٰۃ ہی لے لیا گیا ہے. جب ہم عمومی طور پر رمضان المبارک میں جب ہم اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں تو انفاق کرنا یعنی کہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے. ایک معنوں میں یہ غلطی ہے. بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. زکوٰۃ تو دینی فریضہ ہے نا، یہ دین کا بنیادی رکن ہے، رکن، اساسی رکن. اور پھر اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کے جو فضائل آئے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کے جو فوائد بتائے ہیں، عام طور پر ہندوستان میں نظر نہیں آتے. جی. اگر ہم اس پر لوگوں کو زکوٰۃ کو ان کے اصل مستحقین تک پہنچاتے اور دیگر کاموں کے لیے انفاق پر محنت کرتے، انفاق کے لیے لوگوں کو ابھارتے، تو جو حضرات زکوٰۃ کی مصلحت کو اور زکوٰۃ کی افادیت کو سمجھ کر زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، وہ انفاق فی سبیل اللہ کو بھی سمجھتے، وہ اس کے لیے بھی تیار ہوتے. تو یہ بہرحال کوتاہی ہوئی ہے. ایک معنوں میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ ذاتی مصلحتیں ہو سکتا ہے کہ رکاوٹ بنی ہو، کیا اس سلسلے میں علمی اعتبار سے بھی کیا رکاوٹ تھی؟ یعنی لوگ ان مسائل سے کیا جاہل تھے؟ عوام کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ عوام کو معلوم نہیں ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ خواص کو نہیں معلوم ہے. خواص نے مطلب کہ راہیں تلاش کی اس کے لیے. آپ جانتے ہیں خواص کے بارے میں میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کو نہیں معلوم تھا، ان کو یقیناً معلوم تھا. ہاں، عوام بیچاری اسے خبر نہیں تھی، اسے جیسا بتایا گیا ویسا اس نے کیا ہے. جی. اور دیکھیے کتنی بڑی غلطی ہوئی کہ زکوٰۃ کے مصرف میں اگر زکوٰۃ استعمال نہیں کی گئی ہے تو زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوئی.
دین کا ایک اہم رکن چھوٹتا گیا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ شیخ محترم، آخر میں امت کے نام ایک آخری پیغام یا وصیت جس پر عمل کر کے انشاءاللہ یہ ساری کوتاہیوں سے انشاءاللہ بچ سکے امت۔ محترم ناظرین اکرام، میں سب سے پہلے مرسی ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اس چینل کے ذریعے آپ سے مخاطب ہو سکوں۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور اس راہ میں ان کی ساری پریشانیوں کو اللہ دور کرے، ان کے لیے مسائل کو آسان فرمائے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلی چیز جو میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارا جو مزاج بن گیا ہے کہ ہماری اپنی ذاتی مصلحتیں دین پر مقدم ہو جاتی، سب سے پہلے اس مزاج کو ختم کرنا پڑے گا۔ دین مقدم رہنا چاہیے اپنی ہر مصلحت پر۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہماری دنیاوی زندگی 60 سال 70 سال، اب بہت ہوا تو 90 سال، ہم اس زندگی کے لیے اگر کوئی چیز لیتے ہیں، کوئی سودا کرتے ہیں تو بڑا چھان پھٹک کے کرتے ہیں۔ دین کے بارے میں جہاں ہماری ابدی زندگی ہوگی، اس کے بارے میں کوئی مسئلہ جاننا ہو تو کوئی چھان بین، کوئی تحقیق نہیں ہوتی، بس مولوی صاحب نے جو کہہ دیا وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ بڑے خسارے کا سودا ہے، یہ بہت ہی بڑے خسارے کا سودا ہے۔ دین کے بارے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ دین ہماری آخرت سے جڑا ہوا ہے۔ دین جہاں دنیا میں ایک سعادت کی زندگی عطا کرتا ہے، وہیں اخروی زندگی کی کامیابی کا ضامن ہے۔ تو اس ضمانت کے لیے دین کو صحیح جگہوں سے لینا چاہیے، پوری تحقیق کے ساتھ لینا چاہیے۔ اور زکوٰۃ کے حوالے سے میں یہ بات کہوں گا کہ زکوٰۃ آپ سب سے پہلے اپنے اعزاء، اپنے اہل خانہ، اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوس، اپنے آس پاس کے لوگوں میں تلاش کیجئے، کیا کوئی فقیر، کوئی مسکین، کوئی محتاج تو نہیں ہے۔ پہلے اس کی ضرورت کو پوری کیجئے، وہ زیادہ حقدار ہے۔ اس کے بعد دیگر مصارف بھی ہیں۔ زکوٰۃ کے مصارف قرآن مجید میں موجود ہیں، ان کو علماء سے سمجھیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مرسی ٹی وی کے ذریعے انہوں نے 2 روز تک مکمل ہمارے سارے پروگرام کو ریکارڈ کیا ہے۔ ان کے پاس سارا پروگرام ہے، ان سے آپ طلب کیجئے۔ ہر قسم کی رہنمائی، زکوٰۃ کے ہر پہلو پہ ہم نے گفتگو کی ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو رہنمائی ملے گی۔ اور عمل کے جذبے سے دیکھیے، جس دن نیت صاف ہو جائے گی اللہ راستے آسان کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ محترم ناظرین، یہ تھے فضیلت الشیخ ارشد مختار محمدی حفظہ اللہ، چیئرمین الجامعہ المحمدیہ ایجوکیشنل سوسائٹی، جن سے ہم جو 2 روزہ علمی سیمینار یہاں منعقد ہوئی تھی مصارف زکوٰۃ کے عنوان پر، اس کے متعلق ہم نے اہم گفتگو کی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین شیخ محترم کے علم اور عمر میں برکت عطا فرمائے، اور جن اہم باتوں کی طرف شیخ نے ہماری اور امت کی توجہ دلائی ہے، ان باتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔